غزل تھی۔ اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہمارا جو یہ عہد ناپرساں ہے، اس میں انسانوں کی قدر نہیں ہوتی، شاید وقت ان کو تسلیم کرے اور ایسا وقت آئے کہ وہ تسلیم کیے جائیں۔ اب میں جب ان سے ملنے کے لیے گئی، جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے اتنے ہزار اشعار کی غزل لکھی ہے، تو میں جب ان سے ملنے کے لیے گئی تو ان کی جمع پونجی میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ مجھے لے گئے۔ بہت بوسیدہ سا کمرہ تھا اور پیچھے اس میں وہ پورا فل کمرہ ان کا، چاروں طرف اس میں الماریاں تھیں اور وہ کتابوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان کی حالت اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ بعض میں دیمک لگ چکی تھی، بعض مٹی سے آلودہ ہو چکی تھی، اور انہوں نے ان کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی تھیں، اور الماریوں پہ وہ سب چادریں ہٹاتے جاتے تھے اور مجھے وہ اپنے کتابوں کا خزانہ اور خزینہ دکھاتے جاتے تھے۔ تو جو ان کی گھر کی صورتحال تھی وہ میں نے وہاں پر محسوس کی۔ اس کے بعد انہوں نے جس خلوص اور محبت سے مجھے کھانا میرے آگے رکھا اور میں نے کھانا کھایا، میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر میں نے ان کے بیٹے سے کہا، بعد میں جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے بیٹے سے ہی کہا کہ بیٹا، آپ ابو کی اس کتاب کی، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اور ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ملی تھی، اور میرے بچوں نے بھی جو میری مدد کی، میں نے اس سے میں اپنی یہ ضخیم جو انسائکلوپیڈیا کی شکل میں نے آپ کو بتایا 1700 صفحات کی وہ تھی، اور وہ اتنے بڑی تھی، وہ مطلب عام کتابوں کی نہیں تھی، ایک سے پیج پر 28 اشعار آتے تھے، تو سوچ لیجیے کتنی بڑی تھی وہ۔ کہہ رہے تھے میں نے یہ ساری جمع پونجی اس پہ لگا دی ہے زیبی صاحبہ، میرا خزانہ یہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی بے شمار کتب کے بارے میں بتایا جن کا میں نے اس میں لکھا ہے اپنے مضمون میں، جو انہوں نے اور اس کی مزید ان کے علاوہ لکھی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ زیبی صاحبہ، بس ناقدری زمانہ کا میں کیا گلہ کروں آپ سے، مجھے ہر بڑا شخص جانتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ نظر انداز کرتے ہیں، ہر شخص بڑا سے بڑا بھی مجھے جانتا ہے، مشاعروں میں کس طرح سے کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ جو ہے ابو کی لیے بات کرو، ہمارے ادبی بڑے ادارہ جو ہے وہاں جاؤ اور ان سے بات کرو جا کے کہ ان کی کتاب کی یہ لانچنگ کسی طرح سے ہو جائے۔ بہرحال وہ نہیں ہو سکی۔ پھر بہرحال میری تو کیا بساط ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ ہم نے پریس کلب ہمارا ہے کراچی پریس کلب ماشاءاللہ سے، اس میں میں نے زیب اسکار صاحب سے بات کی، ان کو میں بہت دعائیں دیتی ہوں۔ زیب اسکار صاحب نے میری بات کا مان رکھا اور انہوں نے کہا بالکل زیبی صاحبہ، اور ہم ان کی کتاب کی لانچنگ کریں گے اور ان کے لیے پروگرام ہم کریں گے، اور فری آف کاسٹ زیب اسکار صاحب پروگرام کرتے ہیں۔ میرا پہلا ادبی کمیٹی نے پہلا پروگرام میرا کروایا تھا، اس کے بعد یہ تسلسل چل نکلا تھا، اور پھر ان کی کتاب کی وہاں پر تقریب رونمائی ہوئی، جس کے کلپس جو ہیں جو کچھ اخبارات نے اس وقت لگائے تھے وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے۔ تو بس یہ بات مجھے کہنی تھی یہاں تھوڑی سی، اور اس حوالے سے میں نے لکھا بھی بہت ہے، دل بھی دکھتا ہے، تکلیف